اب امیر قطر نے اسرائیل کے حوالے سے یہی بات کی کہ اسرائیل کو امن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ ایک بہت بڑی اور پاورفل اور ٹرینڈ فورس کے لیے کئی ڈیکیڈز چاہیے ہوتے ہیں، کئی دہائیاں درکار ہوتی ہیں۔ آپ قطر پہ تو حملہ نہیں کریں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو غزہ میں کاروائیاں ہیں، جو فلسطینیوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، وہ جاری رہے گا۔ گریٹر اسرائیل پلان کو روکنے کے لیے کیا عملی اقدام اٹھائے ہیں؟ جو عرب اسلامک ٹاسک فورس ہے وہ بنائی جائے، یونٹی نظر آنی چاہیے ہمیں تمام اسلامک ممالک کے درمیان۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اپنا وطن ٹی وی، آئی ایم سعدیہ افضال۔ عرب اسلامک سمٹ کو دوحہ میں ختم ہوئے 2 دن بیت چکے ہیں اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر اسلامی ممالک کے سربراہان نے وہاں پہ فیصلہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل پلان کو روکنے کے لیے کیا عملی اقدام اٹھائے ہیں؟ کون روکے گا اسرائیل کا راستہ؟ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کون روکے گا؟ اچھا، اگر دیکھا جائے ہائنڈ سائٹ میں تو ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی فورم ہو، آپ کو صرف تقاریر نظر آتی ہیں اور حکمران گھر چلتے بنتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کوئی عملی طور پہ اس کا مظاہرہ، جو باتیں کی جاتی ہیں، ڈیمونسٹریشن ان کی نظر نہیں آتی ہے۔ اس بار آپ یقیناً جو ہمارے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کی تجاویز تھی ان سے ضرور اتفاق کریں گے، کیونکہ ان کا بہت زیادہ چرچا ہے کہ بہت دلائل کے ساتھ اور ٹھوس تقریر کی پاکستانی وزیراعظم نے، جس میں اسرائیل کی یونائٹڈ نیشنز کی جو رکنیت ہے اس کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا، اور ایک مزید تجویز یہ بھی آئی کہ جو عرب اسلامک ٹاسک فورس ہے وہ بنائی جائے، یونٹی نظر آنی چاہیے ہمیں تمام اسلامک ممالک کے درمیان۔ ایسا نہ ہو کہ ایک اسلامی ملک جو ہے وہ ایک نیریٹو لے کے چل رہا ہو، دوسرا بیانیہ بنا رہا ہو۔ زیادہ تر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صرف تقاریر ہوتی ہیں اور تمام لوگ گھر چلے جاتے ہیں، اور یہی بات ہم یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی، جس کا تھوڑے دنوں میں سیشن ہونے بھی والا ہے، اس پہ بھی تنقید جب بھی ہوتی ہے یہی آپ کو نظر آتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز اچھی جو نظر آئی اس بار، اور وہ ہے جو گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک ہیں ان کی طرف سے ایک تجویز سامنے آئی، اور جس کا آغاز باقاعدہ طور پہ جو امیر قطر ہیں ان کی طرف سے کیا گیا، شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی طرف سے، کہ جو سیکیورٹی ہے ان تمام ممالک کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسا اکٹھا ہو کر لاہ عمل، کوئی اسٹریٹجی سامنے آنی چاہیے کہ مجموعی سیکیورٹی کو ہم بہتر کر سکیں اور اسرائیل کا راستہ روک سکیں، اور اس طرح کے کوئی بھی خطرات اگر ہمیں لاحق ہوتے ہیں کسی بھی ایک اسلامی ملک کو، اس سے نمٹنے کے لیے آپ باقاعدہ ایک ایسی فورس بنائیں جس سے آپ کے تمام ممالک کی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو، ڈیفنس آپ کا بہتر ہو۔ اب امیر قطر نے اسرائیل کے حوالے سے یہی بات کی کہ اسرائیل کو امن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جو اسرائیل کا قطر پہ حملہ ہے اس کو انہوں نے غداری سے تشبیہ دی، انہوں نے اس کے حوالے سے ایک اس کو کاورڈلی ایکٹ، ایک بزدل عمل جو ہے وہ بھی قرار دیا۔ اچھا، اب الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو گلف کوآپریشن کونسل کے کنٹریز ہیں ان کے درمیان ایک مشترکہ ملٹری باڈی بنانے کا جو ڈیلیبریشنز ہیں، جو مشاورت ہے، وہ پہلے سے ہی جاری ہے، اور بہت جلد ایک مشترکہ ملٹری اسٹریٹجی اپنانے کے لیے ایک اجلاس آپ کو یا ایک ملاقات ان ممالک کی دوحہ میں بھی نظر آ سکتی ہے۔ گلف کوآپریشن کونسل میں کون کون سے ملک شامل ہیں؟ اس میں سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، عمان ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، یہ تمام ممالک اس کے اندر شامل ہیں، اور اب یہ آنے والے دنوں میں واقعی ایک مشترکہ دفاعی نظام کو سامنے لانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اور یہ بھی سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یہ جو ملٹری باڈی بنتی ہے یہ کس حد تک فعال ہوتی ہے۔ یہ بہرحال وقت بتائے گا کہ اس کا کیا کردار ہوتا ہے اور کس حد تک یہ سودمند ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی اور پاورفل اور ٹرینڈ فورس کے لیے کئی ڈیکیڈز چاہیے ہوتے ہیں، کئی دہائیاں درکار ہوتی ہیں، اور اگر جی سی سی ممالک کو آپ دیکھیں تو گزشتہ کئی دہائیوں سے، کئی عرصے سے آپ کو جو ان کی ملٹری اسٹریٹجی نظر آتی ہے وہ واشنگٹن پہ، پینٹاگون پہ ریلائے کرتی ہے۔ زیادہ تر اگر آپ عرب ممالک کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی ملٹری بلڈ اپ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، انحصار ہمیشہ سے امریکہ پہ کیا، جو امریکی فٹ پرنٹ ہے وہ آپ کو ان جی سی سی کنٹریز کے اندر نظر آتا ہے۔ اور یہ جو ریسنٹ اٹیک ہے اسرائیل کا دوحہ کے اوپر،
اس کے بعد ایک نئی سچویشن ضرور کریٹ ہوئی اور اب یہ سوچ پائے جانے لگی ہے کہ ہمیں مل کے امریکہ سے ہٹ کے ایک فورس بنانے کی ضرورت ہے، ایک مشترکہ دفاعی نظام ترتیب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ادروائز آپ دیکھیں تو ان تمام ممالک میں تقریباً آپ کو امریکی فوجی اڈے نظر آتے ہیں، یو ایس بیسز آپ کو نظر آتی ہیں، اور ان کا جو ملٹری اسٹریٹجی ان کی ہے وہ ہمیشہ سے الائنڈ رہی ہے ود دی یو ایس۔ اچھا، دوسری طرف اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو گلف کوآپریشن کاؤنسل ہے اس میں 6 ممالک شامل ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے نام بھی لیا۔ سعودی عربیہ ہے، اس میں بحرین ہے، عمان ہے، قطر ہے، کویت ہے، یونائٹڈ عرب امریٹس ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی ان ممالک کی مشترکہ ٹاسک فورس کہہ لیجئے، ایک ملٹری باڈی کہہ لیجئے، وہ بنتی بھی ہے تو اس سے یہ 6 ممالک مستفید ہوں گے۔ باقی عرب ممالک کا اس میں یا اسلامک ممالک کا اس میں آپ کو کوئی کردار نظر نہیں آتا، تو یہ بہت محدود ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں دیکھیں کہ ایک طرف عرب اسلامک سمٹ میں ان تمام سربراہان کی تقاریر جاری تھیں اور اسی اسرائیل کے خلاف جاری تھیں جو اسرائیل اسی وقت آپ کو فلسطین پہ مزید حملے کرتا ہوا بھی دکھائی دے رہا تھا اور اس کی کارروائیاں جاری تھیں، اس کو روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تقاریر چل رہی ہیں اور وہاں پہ اسرائیل اپنی کارروائیاں کر رہا ہے۔ پھر اگر آپ اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر امریکہ کی بات کرتے ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بیان دیا کہ قطر پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اسرائیل دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن غزہ میں یا حماس کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ جاری رہیں گی۔ What does that mean؟ کہ آپ یہ کہہ ضرور رہے ہیں کہ قطر پہ چلیں دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، قطر ہمارا بہت اچھا دوست اور اتحادی ہے، لیکن ہم جہاں جہاں ہمیں حماس لیڈرشپ نظر آئے گی، جہاں جہاں ہمیں اطلاع ملے گی، ہم وہاں حملہ کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ترکیے پر حملے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایرانی میڈیا رپورٹس اگر دیکھیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں ترکیے پہ حملہ ہو سکتا ہے، عراق پہ حملہ ہو سکتا ہے، مصر پہ حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں حماس لیڈرشپ آپ کو نظر آتی ہے۔ یعنی آپ قطر پہ تو حملہ نہیں کریں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو غزہ میں کارروائیاں ہیں، جو فلسطینیوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، وہ جاری رہے گا۔ اور یہی انفارچونیٹ بات ہے کہ اس ظلم کو روکنے والا آپ کو اس وقت کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اب یہ جو ٹاسک فورس بنتی ہے، جو ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کا سجیشن تھا کہ واقعی میں تمام ممالک جو ہیں اب باتوں سے آگے بڑھ کے عملی طور پہ آپ کو کچھ کر کے دکھائیں، ایک یونائٹڈ فرنٹ آپ کو نظر آنا چاہیے اسرائیل کے خلاف، اس کی کارروائیاں روکنے کے خلاف، ورنہ یہ جو بیانات ہیں یہ چلتے رہیں گے کہ جی حماس کی لیڈرشپ یہاں تھی، ہم نے یہاں حملہ کر دیا۔ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی بات ایک طرح سے اور بھی اس کو وزن دیا جب یہ کہا کہ جی حماس اسرائیلی ارغمالیوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے تو اسی لیے ہم حملہ کر سکتے ہیں، اسرائیل کارروائی کر سکتا ہے۔ تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کارروائیوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں کیا کچھ عرصے کی ڈیولپمنٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ایسا لگتا ہے کہ جو مسلم امہ کے اتحاد کی بہت زور دے رہے ہیں، جس پہ شہباز شریف صاحب بھی، وہ بہت دور نظر آتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ایک بہت طویل مسافت ہے جو ہمیں طے کرنی ہے۔ یس، ہم باتیں ساری بہت اچھی کر رہے ہیں، یس ہم ایک فورم پہ تمام آپ کو اکٹھے نظر آ رہے ہیں، ہم کنڈیم بھی کر رہے ہیں، اسرائیل کی کارروائیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، جو قطر پہ حملہ ہے اس کی بھی ہم جو ہے مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیلی جارحیت واقعی میں آپ کو ان بیانات یا ان باتوں یا ان فورمز یا ان سمٹس یا ان جوائنٹ کمیونیکیز کے نتیجے میں رکتی ہوئی نظر آتی ہے تو انفارچونیٹلی اس کا جواب ابھی تک نہیں میں ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.